آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد۔ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان مال قربان۔
ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد پھنسا ہے بحرے علم بیڑا پے خدا نا خدا سہارا پھنسا ہے بحرے علم بیڑا پے خدا نا خدا سہارا پھنسا ہے بحرے علم بیڑا پائے خدا نا خدا سہارا اکیلا سالک میں سب مخالف اکیلا سالک میں سب مخالف ہموم دنیا ستا رہے ہیں مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد نسیم چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اللہ کریم ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ربیع الاول شریف اپنی برکتیں اور بہار لٹا رہا ہے۔ روزانہ ہی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے متعلق، ذات بابرکات سے متعلق ایک پیارے اور بڑے اہم موضوع سے متعلق مدنی پھول جو ہے وہ آپ سماعت فرماتے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی جاری رہے گا، حضور کے والدین کریمین کا بھی۔ مفتی محمد کفیل اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلسلے میں شامل ہیں۔ دارالفتہ سے ریلیٹڈ جو آپ کی کالز ہوں گی شرعی رہنمائی کے حوالے سے، ان کو بھی شامل کریں گے، آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے مدنی پھول عطا ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، جی بلکہ بچپنے میں انتقال کر گئے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے والد ماجد وہ تو آپ کی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے دوران حمل ہی جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے۔ تو یوں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کیا وہ مسلمان تھے، کیونکہ اسلام کا تو معاملہ بعد میں ہوا، جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو لوگ جو ہے وہ آپ پر ایمان لائے، اسلام لائے، تو جو ان سے پہلے گزر گئے تو کیا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ وہ پہلے ہی گزر گئے تو وہ مسلمان نہیں تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہے وہ مسلمان تھے، اور نہ صرف والدین کریمین بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدتنا ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک، یہ جو مکمل سلسلہ نسب ہے، اس پورے میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ سے پاک صلبوں سے پاک صلبوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ صلب یعنی باپ کی پیٹھ کو کہا جاتا ہے، اور آگے فرمایا کہ میں پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام کے پورے سلسلہ نسب میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک، حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک، جن افراد جن جو ہے والدین یا جن مردوں کی پشتوں سے آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ سلسلہ نسب منتقل ہوا، جن ماؤں سے آپ کا سلسلہ نسب منتقل ہوا، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، توحید پر ایمان لانے والے تھے۔ بعض زمانہ وہ ہوتا ہے جس زمانے کے اندر کوئی نبی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے اور اس نبی پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے۔ اور بعض وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام موجود نہیں ہوتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا، مگر ان دونوں زمانوں کے درمیان ایک کافی بیچ میں ایک ایسا گیپ رہا، ایک عرصہ رہا جس میں کوئی نبی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف نہ لائے۔ یہ زمانہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں جن تک جو اشخاص تھے ان پر فقط اللہ پر ایمان لانا ہی کافی تھا، کیونکہ کوئی نبی موجود نہیں تھے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ ایمان لایا جاتا۔ تو اللہ پر ایمان لایا جو لے کر آ گیا وہ جو ہے وہ مومن ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے، موحد تھے، توحید کے قائل تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے دادا جان ہیں، وہ بھی موحد تھے اور جو ہے وہ توحید کے قائل تھے۔ اسی لیے جب مشہور واقعہ ابرہہ کا واقعہ فیل جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ ہوا اور اس وقت جب کہ ابرہہ نے جو ہے وہ آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ جناب میں جو ہے وہ اس گھر کو جو ہے وہ ڈھانے آیا ہوں، تو اس وقت آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جو ہے وہ پہاڑیوں کی طرف چلے گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کی کہ مولا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور جب ابرہہ نے یہ کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم جو ہے وہ اس گھر کی حفاظت کے حوالے سے آؤ گے، تو آپ کے جو کلام کا خلاصہ ہے وہ یہی کہ میں تو اپنے والوں کی حفاظت کروں گا اور یہ گھر جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو گویا شروع سے ہی یہ بات آپ کی تھی اور آپ توحید کے قائل تھے، آپ جانتے تھے کہ یہ گھر اس خالق و مالک کا ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی جو ہے وہ حقیقی ذات ہے اور وہی واحد ہے یکتا۔ معبود باطل جھوٹا خدا جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا جو ایمان لانا ہے، جو ان کا توحید کے اوپر رہنا ہے، وہ تو یوں جو ہے وہ ثابت ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی ایک جگہ پر جو ہے وہ رکے، اور وہاں پر آپ کے والدین کریمین کو آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بعض کو ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے سامنے جب زندہ فرمایا تو آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، تو وہ کلمہ پڑھانا در حقیقت ایمان کے لیے نہ تھا بلکہ صحابیت سے مشرف کرنے کے لیے تھا، کیونکہ صحابی وہ ہے جو کہ بحالت ایمان حضور کی زیارت کرے، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زیارت سے پہلے ہی جو ہے وہ گزر چکے تھے، انتقال فرما چکے تھے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت زیارت کی جب آپ نے اعلان نبوت نہ کیا تھا۔ تو شرف صحابیت سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا سے، آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرمایا اور آپ نے انہیں کلمہ شریف پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے واضح انداز میں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت بھی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین سے بھی الفت عطا فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اگر وہاں واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کیا نہیں کیا جائے گا؟ اور اگر امام سے سجدہ سہو واجب ہو گئی امام پر واجب کی وجہ سے، اور اگر امام نے سجدہ سہو نہ کیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب الاعادہ ہوگی، تو کیا اس میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ جی حضور۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ عام نمازوں کے اندر اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو امام سجدہ سہو کرے گا اور اس کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ سہو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر امام سجدہ سہو نہیں کرتا، دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، قبلے کی طرف قبلے سے سینہ بھی نہیں پھرا، کوئی گفتگو بھی نہیں کی، تو اب بھی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، وہ جائے دونوں سجدے کر لے اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدہ نہیں کیا تو اب نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور جب نماز واجب الاعادہ ہوگی تو اب جب اس کا اعادہ کیا جائے گا تو جماعت کے ساتھ بھی اعادہ کیا جا سکتا ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جب جماعت کے ساتھ اعادہ کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی شخص جو نیا نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ اس واجب الاعادہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نماز واجب ہے، وہ جو اپنی پڑھنے آ رہا ہے وہ فرض ہے، تو فرض والا جو ہے وہ واجب والے کے پیچھے اقتداء نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک یہ انہوں نے سوال کیا کہ جمعہ اور عیدین کے اندر جب نمازی کثرت سے ہوں تو سجدہ سہو کا کیا حکم ہوگا، تو شریعت مطہرہ نے یہاں پر جو ہے وہ آسانی فرمائی کہ جب جماعت کثیر ہے جمعہ اور عیدین کے موقع پر تو سجدہ سہو جو ہے وہ ساقط ہے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو سجدہ سہو امام نہ کرے، وہ نماز ویسے ہی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، ویسے ہی وہ نماز ہو جائے گی۔ لوگ حضور شور مچا دیتے ہیں، جیسے تکبیر کوئی رہ گئی، 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ جی جی۔ اچھا، کبھی امام نے کہا کہ 6 کی بجائے 4 تکبیریں، بعض ہوتا ہے نا عید کی نماز کا طریقہ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو 7 زائد 6 تکبیروں کی بجائے بندہ کہہ رہتا ہے 4 تکبیرہ، یعنی وہ نماز جنازہ کا جیسے طریقہ بتاتے ہیں ویسے کبھی وہ نکل جاتا ہے، وہ ایک دم سے شور سمجھ جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی تکبیر رہ جائے تو بھی ایک حال دعائی جو ہے وہ مسجد میں شور شرابہ
ہرا ہڑی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. کیا فرمائیں گے یہ جو شور شرابہ کرنے والے امام صاحب کو عید کی نماز کا طریقہ ہی بھول گیا, پتہ نہیں کیا امام ہے یار, ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی سوچیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے تبصرے جب شروع ہو جاتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں امام بھی جو ہے وہ انسان ہے, آپ کی طرح کا ہی انسان ہے, بھول چوک اس کے ساتھ بھی بالکل ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ نماز میں غلطی ہوئی تو لقمہ جہاں پر دیا جا سکتا ہے وہاں لقمہ جو ہے وہ دیا جائے, لیکن اس میں بھی انداز وہ اختیار کیا جائے کہ یہ نہ لگے کہ امام کو پتہ ہی نہ چلے پیچھے ہو کیا رہا ہے, وہ سمجھے کہ پیچھے شور شرابہ ہو رہا ہے. تو کوئی ایک جو قریبی افراد ہوتے ہیں یا مؤذن ہوتا ہے وہ لقمہ دے, امام اس کی آواز سن کر اس لقمے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی غلطی جو ہے وہ ہو بھی گئی تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ کریں, علیحدہ سے آپ جو ہے مسئلہ معلوم کر لیں, امام صاحب سے پوچھ لیں. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری اکثریت جو ہے وہ دینی مسائل سے ناواقف ہوتی ہے, ہم اپنی سمجھ میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں امام صاحب نے یہ غلط کیا, حالانکہ امام جو ہے وہ درست طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, اسے شرعی مسئلہ پتہ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم شور شرابہ کریں یا ہم یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو آج تک ایسا کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, تو اگر آپ نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ شریعت کے اندر نہیں ہے. شریعت کے اندر مسئلہ تو موجود ہے. جیسے ایک امام صاحب تھے, انہوں نے دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیر دیا, سجدہ سہو لازم تھا. اب دونوں طرف جیسے ہی دوسرا سلام پھیرا انہیں فوراً یاد آ گیا کہ جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا ہے. اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے. اب کچھ نمازیوں نے تو ان کی اقتدا کر لی, اور کچھ جناب کہ لو یہ کون سا سجدہ سہو کا ٹائم ہے, دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد تو اب نماز سے ہی باہر ہو گئے. اب وہ شور شرابہ شروع کر دیا. حالانکہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر امام نے دونوں طرف بھی سلام پھیر دیا تو جب تک کوئی منافی نماز عمل نہیں کیا تو وہ سجدہ سہو جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ امام کی پیروی کریں. امام اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے, نہ اس لیے کہ آپ کی پیروی کی جائے اور امام آپ کے پیچھے پیچھے چلے. تو کبھی بھی ایسا ہو, اگر غلطی بھی ہے, واقعی امام کی غلطی بھی ہے, تو یہ انداز نہ ہو کہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ گفت و شنید کی جائے, غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں جی, یا جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے وہ اچھالی جائے. آسان انداز میں علیحدگی میں سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, اور جب غلطی ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کے اوپر اڑتا نہیں ہے, بلا وجہ جو ہے وہ ضد نہیں کرتا. تو ایسے معاملات کے اندر اولاً تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس مسئلے کے اوپر شور مچا رہے ہیں کیا ہم بھی صحیح ہیں, مطلب غلط پر ہی جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں, امام جو ہے وہ درست کر رہا ہے. جیسے یہی کہ سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہے عیدین اور جمعے کے اندر جب مجمع کثیر ہو. تو اب ایسی صورت میں امام نے نہیں کیا تو اب ہم کھڑوں کے پیچھے کہیں کہ جناب تکبیر چھوٹ گئی ہے لہٰذا دوبارہ نماز پڑھائیں امام صاحب. جی ایسا شور شرابہ بنا دیتے ہیں, یوں ایک فساد کسی کی فکر بنا دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے. ویسے الحمدللہ آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا, ہم نے سنا ہی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا رہتا ہے. استاد صاحب یہ لوگ, جس بندے نے امام کی غلطی ہے یا نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جو شور شرابہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ضرور غلطی پر ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑے آواز بلند شور شرابہ کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کا تقدس پامال کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ دل آزاری. جان بوجھ کے تو کوئی کسی کی نماز خراب نہیں کرے گا نا جی, امام جان بوجھ کے غلطی تو نہیں کرتا. تو ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی, چلو امام تو ایک تکبیر بھولا ہے, ہم تو احکام ہی بھولے ہوئے ہیں, اس پر بندہ غور کر لے تو اللہ رحمت فرمائے. اچھا وہ ایک سوال میں ایک جز تھا حضور ان کا, اور کہ اگر نماز واجب الادا ہوتی ہے کسی واجب چھوٹنے کی بنا پر, تو اب وہ باجماعت پڑھی جائے گی یا الگ الگ وہ پڑھی جائے گی؟ جی وہ باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے, علیحدہ علیحدہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں یہ ہے کہ باجماعت اگر پڑھی جائے گی تو جو افراد پہلے جماعت میں شامل تھے وہی شامل ہو سکتے ہیں, نیا شامل نہیں ہو سکتا. مثلا جماعت ہو رہی ہے مسجد میں, کوئی پیچھے سے وضو کرتے ہوئے اس نے کہا ویسے تو روزانہ جو ہے وہ 6:10 پہ نماز ختم ہو جاتی ہے, آج 6:15 پہ بھی جو ہے وہ چل رہی ہے, چلو مجھے جماعت مل گئی میں شامل ہو جاؤں. تو اب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جناب نماز تو پہلے ہو گئی تھی, کسی غلطی کی وجہ سے واجب الادا ہوئی ہے, تو اس کا شامل جماعت ہونا درست نہیں ہوگا, وہ اپنی نماز علیحدہ ہی ادا کرے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی مزید. میں محمد اظہر جاوید اتاری گجرات سے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ عموماً نماز کے بعد اعلانات کیے جاتے ہیں, ایک دفعہ بیان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے یا مسجد کے چندہ کے لیے کچھ اعلان کیے جاتے ہیں, تو ایسے میں اعلانات کرنے میں کیا سنت موقعہ جو بعد میں پڑھی جانی ہے نماز کے بعد, وہ ان کی تاخیر کا مسئلہ اس میں تو نہیں آتا؟ جی دیکھیں نمازوں میں اعلان یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں, درس ہے, دیگر چیزیں ہیں, یہ ان نمازوں کے بعد رکھی جائے جن میں بعد میں سنتیں جو ہے وہ نہ ہوں, جیسے عصر کی نماز, فجر کی نماز, یا پھر جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ رکھیں. ہاں مختصر سا کوئی اعلان ہے تو وہ جو ہے وہ
آپ ایسی نمازوں میں بھی رکھ سکتے ہیں جس میں بعد میں سنتیں ہیں، لیکن اس کو مختصر ہی رکھا جائے کہ سنت اور فرض کے درمیان جو سنت بعدیہ ہے اس کے اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہے تو یہ طویل وقفہ جو ہے وہ سنت کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ تو اعلان ہو بیان نہ ہو، جی صحیح، مختصر یہ بات کہ اعلان ہو بیان۔ اچھا خود بھی نہ صرف یہ کہ ہم جو ہے وہ امام پر ہی کریں یا انتظامیہ پر ہی کریں، خود بھی ہوتا ہے کہ جماعت پڑھ کے آ گئے، پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کسی سے، اور سنتیں جو ہے وہ پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھ رہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ نکل رہا ہے تو اب بجائے اس کے کہ سنتیں پڑھیں مسئلہ لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مقام جو ہے مسئلہ پوچھنے کا نہیں، آپ خود بھی جو ہے وہ اپنی سنتیں جو ہے وہ جلد از جلد ادا کریں تاکہ اس کے ثواب میں جو ہے وہ کمی نہ ہو۔ بہرحال اگر سنتیں دیر سے بھی ادا کی گئیں تو سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہو۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی انداز دیکھا ہے کہ جب جو ہے وہ چندہ مسجد میں ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے نماز کے بعد مسجد کے معاملات چلانے کی بھی عمومی طور پہ جمعۃ المبارک میں ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے سنتیں فوراً ہی سنتیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو بیچارے چندہ کرنے والوں کو تھوڑا اس سے پرابلم بھی ہوتا ہے۔ یہاں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے، کیا مدنی پھول دیں گے؟ عموماً جمعے کے اندر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے اندر جو ہے وہ چندہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، تو جو فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے والے افراد ہیں، اگر تو کوئی عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں کہ انہیں جلدی جانا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ صف سے نکل کے کسی جو ہے وہ آڑ میں جو ہے وہ سنت ادا کریں۔ لیکن یہاں پہ تو صرف چندے کا معاملہ نہیں ہے، یا چندے سے بچنے کے لیے ایسے نہیں، آگے جو جمعے کی جو دعا ہے، جو ایک مسلمانوں کا ایک مجمع ہوتا ہے اور اس کے اندر جو دعا کی جاتی ہے کہ بہت سارے نیک افراد کی موجودگی کے اندر آدمی کی اپنی دعا بھی جو قبول ہو جاتی ہے، کس کی آمین پر اپنا کام بن جائے، تو اس سے بھی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہیں، ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کا معاملہ ہے، اس کے اندر جلدی نہ مچائیں کہ یہاں سے فوراً جو ہے وہ بھاگنا ہے، مسجد سے باہر نکلنے والی جو ہے وہ صورتحال نہ ہو کہ مومن تو وہ ہے کہ جسے مسجد کے اندر جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو مومن کی مثال یہ دی گئی کہ جیسے جو ہے مچھلی پانی کے اندر، جب مومن مسجد کے اندر ہوتا ہے تو ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر نماز جمعہ کے اندر کئی لوگ تو آتے ہی نہیں بقیہ نمازوں میں، جمعے میں آتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ فوراً بھاگنے کے در پر ہوتے ہیں، تو تسلی کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کریں، اذان اول کے ساتھ ہی جو ہے وہ سعی الجمعہ شروع کریں اور مسجد میں آ کے دعا کے بعد آپ اپنی سنتیں تمام مکمل طور پر ادا کریں، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام میں بھی شامل ہوں اور پھر ہی جائیں۔ ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ بلا وجہ لوگوں کی بھی آپ انگلیوں کا نشانہ بنیں، اور خود اپنے آپ پر بھی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے بھاگنے کی اس قدر جو ہے وہ کیا پڑی ہوئی ہے، کیا واقعی کوئی اتنا اہم کام ہے کہ یہاں پر یہ اچھا ویسے دعا کے لیے دو لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے، ملتان کا اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا تھا، اس میں لوگ جو ہے وہ دعاؤں کے لیے بالکل آتے تھے، صحرائے مدینہ میں ہوتا ہے تو جناب آخری دعا میں شرکت کرنی، بھئی وہ دعا ہے تو یہ دعا نہیں ہے جمعے کی دعا، جمعے کی دعا بھی تو جو ہے دعا ہے، اس کے اندر کیوں جو ہے وہ شمولیت کا وہ احساس نہیں ہے یا وہ انداز جو ہے وہ کیوں نہیں ہے کہ یار جمعے کی دعا ہے، اتنے کثیر لوگ ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، اور عموماً جمعے کی دعا ہوتی بھی تھوڑی سی طویل ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان سب کی جو ہے وہ ترجمانی ہو جائے، ان سب کی جو ہے وہ دعاؤں کا ذکر ہو جائے، تو اس دعا کے اندر بھی تو ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ انداز اختیار کرنا کہ نہیں جناب فلاں دعا میں جائیں گے، ایسا نہیں، ہر دعا کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ اور جمعہ تو مسلمانوں کی جو ہے مومنین کی عید کا دن ہے، اور جمعہ کا دن پورا ہی فضیلتوں والا ہے کہ اس میں تو نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو برکتوں والا دن ہے، تو اس کے اندر یوں جلدی ہرگز نہیں مچانی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی، یہاں ایک سوال آیا ہے اور میرے لیے بڑا شوکنگ سے سوال ہے، یہ علی اتاری ہیں اور رنگی ٹاؤن سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ گلیاں سجانے میں امیر السنت کی تصویر بھی لگا رہے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں، تصاویر جاندار کی تصویر کا پرنٹ نکالنا یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تصویر کی فی زمانہ دو صورتیں ہیں، ایک ڈیجیٹل تصویر ہے جو کہ پرنٹڈ نہیں ہوتی، تو وہ تو ریزز کی صورت کے اندر ہوتی ہے، اس پر تصویر کا حکم ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن جو تصویر ساکت اور جامد ہے جس کا پرنٹ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو یہ جاندار کی تصویر کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا کہ تصاویر جو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لگی ہوئی تھی انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا۔ تو اندازہ کیجئے کعبے جیسا مقام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مبارک تصویر، اس کو مٹانے کا حکم دے دیا گیا، تو پھر اور کسی کی تصویر کے کیا معنی؟
تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے. جو بھی کام کریں میلاد نبی ہم منائیں لیکن شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے. بعض نادان یہ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو محبت یا عشق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اندر عشق و محبت کے خلاف پر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہرگز ایسا نہ کریں. اور اب تک اگر کوئی اس طرح کی تصویر انہوں نے پرنٹ آؤٹ کروا لی ہے تو اسے لٹکانے کے بجائے اسے ضائع کر دیں. اسے ہرگز جو ہے وہ گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے. یوں بھی نہیں کہ جناب ہم لٹکاتے نہیں ہیں، ہم چھپا کے فولڈ کر کے گھر میں کسی صندوق میں رکھ لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اس کو ضائع کرنے کا ہی حکم ہوگا. یہی حکم جو ہے وہ اپنی تصاویر کا ہے، چاہے عام تصاویر ہوں یا شادی کی ہوں یا دیگر کسی محافل کی ہوں. ہاں ضرورتاً علماء نے NIC وغیرہ کے لیے، شناختی کارڈ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ اجازت دی ہے، تو وہ ضرورت کے تحت وہ تصاویر کھنچوا سکتے ہیں اور ان کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میں قمر زمان ازاری پیڑا ہٹوپا سے بول رہا ہوں، اور میری مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، اس کی ایک رکعت رہتی ہے، امام صاحب پہ سجدہ صاحب واجب ہوا ہے کوئی غلطی کی کسی وجہ سے، اب انہوں نے سجدہ صاحب کی ہے، جو پیچھے اسلام بھی آتا ہے بعد میں آ کے نماز شروع کرتا ہے امام صاحب کے ساتھ، کیا اس نے بھی سجدہ صاحب کرنا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دے. جی حضور. جی ہاں، ایسا شخص جس کی 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا ساری رکعتیں نکل گئیں، آخری قعدے میں ہی شامل ہوا، مسبوق مقتدی کہلاتا ہے کہ اس کی بعض رکعتیں نکل گئی ہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا اور اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرے گا. اب اگر امام سے سہو ہوا ہے اور امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو مسبوق مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا ایک طرف، تو اب مسبوق مقتدی سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ جب امام سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا تو مسبوق مقتدی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے گا، سلام نہیں پھیرے گا. اگر سلام پھیرتا ہے جان بوجھ کر تو نماز ہی جو ہے وہ اس کی فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھولے سے پھیرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر خود جو ہے وہ سجدہ سہو لازم آئے گا جب اپنی بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسبوق مقتدی بھی سجدہ سہو امام کے ساتھ ضرور کرے گا، ہاں سلام جو ہے وہ امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں حضور یہ سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد شریف کے لیے لوگ جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں تو ہمیں دے دینے چاہیے. میرا نام سراج ہے کراچی سے. ہم نے دیکھا حضور لوگ یا لڑکے بالے انہوں نے جو ہے وہ جھولی پکڑی ہوتی ہے، کسی جو ہے وہ گلی کے کنارے پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بھی موٹر سائیکل گزر رہا ہے تو وہی چندہ دے کے جانا ہے ادھر، یعنی یہاں چندہ دے کے جانا ہے آپ کو، یہ ہم سجاوٹ کر رہے ہیں، پیسے نکال کے دیں. اچھا اب وہ اس نے 10 روپے ڈال کے دیے، 10 روپے نہیں چاہیے، 10 روپے تو بچہ نہیں دیتا، 10 روپے تو بچہ نہیں لیتا، 10 روپے نہیں چاہیے، 100 روپیہ دے کر جاؤ. یہ انداز ہوتا ہے چندہ لینے والوں کا، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، نیک کام کے اندر خود اپنی محبت سے، اپنی خوشی سے کوئی جو ہے وہ چندہ ڈالنا، یہ تو جو ہے وہ نہ صرف جائز بلکہ جو ہے وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو ہے وہ ثابت ہے. لیکن زبردستی کسی سے چندہ لینا وہ در حقیقت چندہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو ہے وہ آپ اس کو رشوت کہہ لیں. تو یہ لینا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. آپ دین کا کام کریں لیکن دین کی خوشنودی والے کام کے ساتھ دین کا کام کریں. جشن منائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس طریقے سے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ خوش ہوں. تو تھوڑا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چراغا کریں، تھوڑا جو ہے وہ جشن منائیں، لیکن پاک اور صاف طریقے سے منائیں. کسی سے زبردستی پیسہ لینا یوں یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور حرام پیسہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور، آج کل یہ جو ایک نیا کام بھی بعض جگہوں پر مختلف طریقوں سے ایک سٹارٹڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے پہاڑوں کی ماڈل بنا رہے ہیں، اس پہ فوارے لگا رہے ہیں، روڈ کے اوپر اس کو جگہ جو ہے وہ گھیر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ ٹیپ لگانے والا سسٹم آج کل تو وہ ٹیپ ریکارڈر تو ختم ہو گیا، نئی چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں. اب اس میں کچھ وہ بجا رہے ہیں، گانے وانے بھی بجا رہے ہیں، اور یہ وہ اس نام پر کہیں پر جو ہے وہ بجلے جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ خوشیاں منا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اس پہ؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہمیں منانا ہے. جی. اب
کوئی بھی کام آپ جو ہے وہ کرنے جائیں اس کے اندر اگر غیر شرعی طریقہ استعمال کریں گے تو وہ کام چاہے فی نفسی ہی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس ناجائز کام سے بچنے کا حکم دیا جائے گا کہ اس ناجائز کام سے جو ہے وہ بچا جائے۔ تو ایسا ہی ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہے، اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثر مسلمان جشن ولادت جو ہے وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ مناتے ہیں، لیکن بعض وہ افراد جو کہ ان چیزوں کے ذریعے جن کا شاید مقصد جو ہے وہ جشن ولادت منانا نہیں بلکہ اپنی نمود و نمائش ہوتی ہے کہ یار ہم نے اپنا اتنا بڑا اسٹال جو ہے وہ لگایا تھا، یا ہمارے ارد گرد جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ جمع ہو، اس طرح کی چند چیزیں جناب مختلف جو ہے وہ آرٹیفیشل چیزیں بنا لیتے ہیں، کچھ ماڈلز جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ مکہ مدینہ کے ماڈل بنانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض جگہوں پر ان کے اندر جو ہے وہ گڑیا بھی جو ہے وہ گڈے جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، وہ چلتے بھی رہتے ہیں، یعنی مختلف طریقے جو ہے وہ لوگ استعمال ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہاں ہرگز نہ جائیں، اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے بھی نہ لے کے جائیں۔ لوگ یوں چلے جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو دلچسپی نہیں ہے لیکن بچوں کو جو ہے وہ دکھانا ہے، لیکن آپ کے دکھانے سے وہ پروموٹ ہو رہے ہیں، ان کو حوصلہ مل رہا ہے، وہ غلط کام کے اوپر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جناب دیکھیں دنیا ہمیں دیکھنے آ رہی ہے۔ آپ جب ان سے دور ہوں گے، آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے تو ان کے حوصلے پست ہوں گے اور وہ اپنے ان گناہوں بھرے کام سے باز آئیں گے۔ اور ایسے لوگ حضور یہ تو شیطان کو زبان دینے والے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اور یوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ جن کا جشن ولادت سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جشن ولادت نہ منایا جائے، ایسا نہیں، جشن ولادت منائیں گے، جو غلط کام کرے گا اس سے رک جائیں گے۔ جیسے سمپل سی مثال ہے، شادی دیکھ لیں، ہر کوئی جو ہے وہ جب شادی کوئی کر رہا ہو تو پوچھیں یار سنت پر ہی عمل کر رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں، تو یوں تو سنت عمل کی پتہ نہیں نیت بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو یوں تو جو ہے وہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب شادی سنت ہے، جناب نکاح سنت ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اب جو شادی میں فی زمانہ جتنی جو ہے وہ خرافات ہیں، ناجائز اور حرام کام ہیں، اس کے ضمن میں جو ایک نکاح ہوتا ہے وہ تو چھپ سا گیا ہے بالکل، باقی تو چاروں طرف سے اس کو گناہوں نے جو ہے وہ گھیر لیا، لیکن کبھی بھی آج تک کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جناب نکاح ختم کر دیا جائے کہ یہ گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں، گناہ والے کاموں کو ختم کرنے کا کہا جائے گا، نکاح کی سنت کو ہمیشہ باقی رکھا جائے گا۔ تو یوں ہی اگر کسی جگہوں پر اس طرح کے ناجائز کام ہو رہے ہیں تو انہیں ختم کریں، ان کو جو ہے وہ آپ سمجھا سکتے ہیں، سمجھائیں، ان کا بائیکاٹ کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس برے کام سے روکیں، ان کو پروموٹ جو ہے وہ نہ کریں، نہ خود دیکھنے جائیں ایسے لوگوں کو، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو یہ بتائیں کہ یار فلاں جگہ دیکھا یہ چیز ہو رہی تھی، آپ اس چیز کی کسی بھی طرح جو ہے وہ تشہیر کا سبب نہ بنیں، تو خود ان سے بچیں اور آپ خود جو ہے وہ جائز طریقے سے شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر جشن ولادت منائیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول جاری و ساری ہیں۔ یہاں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنیں کس طرح حضور کا جشن ولادت منا سکتی ہیں، کچھ مدنی پھول دے دیں۔ یہ سوال میسیج کے ذریعے آیا ہے، تحریری پیغام کے ذریعے آیا۔ اچھا میسیج رات کو میری اصلاح ہوئی الحمدللہ، میری سنت نے توجہ دلائی۔ اسلامی بہنیں بھی جشن ولادت منا سکتی ہیں۔ جشن ولادت منانے کے مختلف جو ہے وہ طریقے اور انداز ہیں، جیسے جلوس ہے وہ اسلامی بھائیوں کا کام ہے، اسلامی بہنوں کا جو ہے وہ کام نہیں ہے۔ تو اسلامی بہنیں گھروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر جو ہے وہ جشن ولادت بنائیں۔ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے لائٹنگ دیکھنے، جو فی زمانہ جو صورتحال ہے کہ مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، گھر میں ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور کم از کم وہ سنتیں جو کہ مستحب کے درجے میں ہیں یا نوافل کے درجے میں ہیں، فرض و واجب اور سنت موقدہ کے درجے میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے، ان میں ان سنتوں کے اوپر یہ انداز رکھیں کہ کم از کم 12 دن تک نیت کر لیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کوشش کریں، اور گھروں کے اندر ہاں محفل میلاد بھی اسلامی بہنیں گھروں میں منعقد کر سکتی ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے۔ تو ہمیں سنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو مبارک کانوں کی کیا بات ہے کہ آپ جو ہے وہ آسمان کے ہلنے کی آواز بھی جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آواز آئی، پریشان ہو گئے،
تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے یا شاید 70,000 سال پہلے جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا تھا اور آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو مبارک کانوں کی وہ بات ہے کہ آپ کہاں کی آواز جو ہے وہ سنا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہاں کچھ اپریسیشن بھی آ رہی ہیں سلسلے کے موضوع کے اعتبار سے۔ ہمارے حاجی عبد الرحمن ہیں وزیر آباد کے، بڑے پیارے اسلام بھائی ہیں، ہمارے عثمان بھائی کے والد صاحب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آج کا ٹاپک سن کے، اللہ مدنی چینل کو آباد رکھیں، آمین۔ ابھی تو انشاءاللہ ہم امیر سنت کا ایک کلام سنانے جا رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر خیر ہے، اور شہزادہ بلال حافظہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بھی پڑھی ہے، اس کو بھی شامل کرنے کا ذہن ہے، تو یہ سنیں گے تو انشاءاللہ دل میں اور خوشی جو ہے وہ داخل ہوگی۔ یہاں حضور یہ سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ موبائل پکچر کا کیا حکم ہے، یہ بتا دیں۔ موبائل میں لوگ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دیں۔ اس میں میرا ایک ایڈیشن ہے، اب آپ امامہ باندھ رہے ہیں، لوگ موبائل میں تصویر بنا رہے ہیں آپ کی، آپ کہیں مثال کے طور پر آپ نے امامہ اتارا ہوا ہے، گرمی لگ رہی ہے، آپ بیٹھے ہیں، لوگ وہاں پر بھی جو ہے تصویر بنا رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو ذرا ارشاد فرما لیں۔ تصویر بنانا جو ہے وہ موبائل کے ذریعے ڈیجیٹل تصویر، تو فی نفسی ہی تو یہ تصویر بنانا، جبکہ جس چیز کی آپ بنا رہے ہیں وہ جو ہے وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کسی دوسرے شخص کی بنا رہے ہیں تو کم از کم اس سے اجازت لے کر جو ہے وہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے وہی کہ وہ اپنی اس حالت کے اندر تصویر دینے کے اوپر راضی نہ ہو، جیسے آپ نے کہا کہ امامہ اتارا ہوا ہے، کنگھی کر رہا ہے، امامہ باندھ رہا ہے، تو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی تصویر جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں، تو دوسرے کی تصویر تو اس کی اجازت سے ہی کھینچیں، اور وہ بھی جو جائز تصویر ہو، نامحرم کی نہیں کہ نامحرم سے ہم نے پوچھ کر تصویر کھینچ لی تو جناب جائز ہو جائے گی، ایسا نہیں، وہ حرام ہی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اپنی تصویر خود ہی جو ہے وہ کھینچنا یا دوسروں سے کھنچوانا، تو اس کے اندر حب جاہ کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور عموماً اس کے ذریعے لوگوں کا جو مقصود ہوتا ہے وہ حب جاہ، نمود و نمائش ہی ہوتی ہے۔ اسلام ان کاموں سے منع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا ہمیں اس طریقے سے بھی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ دیکھیں کہ اس معاملے میں کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے، حب جاہ کو ناپسند فرماتے تھے، خوشامد کو ناپسند فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک اور سوال ہے جی، یہاں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا خواتین کے لیے آثار مبارک دیکھ سکتے ہیں؟ غالباً تبرکات کے حوالے سے، کہیں پر تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے تو خواتین بھی وہاں پر جا رہی ہیں، ہم بھی تبرکات کی زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ اگر واقعی وہاں پر مکمل پردے کا انتظام ہے اور ایسی صورت کے اندر خواتین جاتی ہیں تو بالکل زیارت کر سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، لیکن اگر مردوں عورتوں کا اختلاط والی صورت ہے تو ایسی صورت میں وہاں خواتین کو جانے سے بچنا منع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بڑے پیارے مدنی پھول حضور آپ دے رہے ہیں، ایک کال شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام سرور قاری دعوت پور ضلع جٹان سے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو امام صاحب کو صدقے کا جانور دیتے ہیں یا پیسے کو دیتے ہیں، نفلی صدقے، کیا وہ امام صاحب کو دے سکتے ہیں یا کسی غریب مسکین کو دے سکتے ہیں یا کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ جی حضور۔ دیکھیں، صدقہ نفل کا جانور یا صدقہ نفل کے پیسے کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ سید کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ ایسوں کو دیں جو کہ غنی نہ ہو بلکہ جو ہے وہ فقیر ہو، اسے جو ہے وہ دیں، شرعی اعتبار سے وہ شرعی فقیر ہو۔ اب اگر امام صاحب جو ہے وہ صاحب حیثیت نہیں ہیں تو انہیں بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ ہے تو امام صاحب اگرچہ صاحب حیثیت ہوں جب بھی انہیں دے سکتے ہیں، اور اگر صدقہ واجبہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ شخص کو ہی دیں۔ اب اگر امام مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، علماء کو جب دیں تو اس کے اندر انداز یہ اختیار کریں کہ آپ کا دینے کا انداز عاجزانہ ہو۔ ویسے تو جب کسی کو بھی دیں ہمیشہ یہی انداز ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا جو ہے وہ آپ
سے وصول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب صدقہ جاتا ہے فرمایا کہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں جاتا، اولاً دستے قدرت کے اندر جاتا ہے۔ صحیح، تو اب اللہ کو اگر کوئی چیز دے گا تو اس کے اندر کیا احسان جتانا، وہاں تو یہ ہوگا کہ یا مولا تو قبول کر لے، یہی بڑی بات ہے۔ تو ہمیشہ صدقہ دینے میں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، خاص کر علماء کو اگر دیں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ایسے انداز سے دیں کہ دیکھنے والے بھی معیوب نہ سمجھیں اور خود عالم یا امام کو بھی جو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا۔ ایک سوال ہے جی، تھوڑا انٹرسٹنگ سا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد اگر وائف اپنے ہسبینڈ کو بھائی بول دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، از اٹ ٹرو؟ جیسے آپس میں بات کر رہے ہیں، بھائی یوں نہیں ہوتا، یوں اگر منہ سے جو ہے وہ نکل جائے، یا جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ شوہر ہے وہ اپنی زوجہ کو جو ہے وہ بیٹی کہہ رہا ہے، اس طرح کہہ دیتا ہے، تو بیٹا یوں نہیں کرتے، یوں جیسے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں نا بولنے کا انداز ہوتا ہے، کیا اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑے اس گا؟ سے نکاح تو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، فقط بھائی یا بہن یا ماں کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ماں کہنا جو ہے وہ گناہ ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو رشتہ ہے اسی رشتے سے پکارا جائے۔ لیکن اگر کبھی کسی کے منہ پر کوئی تکیہ کلام ہے کہ وہ جو ہے وہ بھائی کہہ کر یا بیٹا کہہ کر ہی سمجھاتا ہے، یوں بیوی کو بھی بات کرنے میں وہ لفظ نکل گیا، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس میں شرعی مسئلہ الگ ہے ایک، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، تو یہ شریعت مطہرہ میں ایک باقاعدہ جو ہے وہ اصطلاح ہے زہار، اس کی صورت کے اندر بیوی جو ہے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے اور کفارہ زہار کے بغیر دوبارہ حلال نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زہار کیا ہے، اس کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی اس سے رہنمائی ملے گی۔ آپ کے کافی سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا جو طے شدہ وقت ہے وہ ہمیں جو دیا ہوا ہے حضور نے وہ 9 بجے تک کا ہے، گھڑی بتا رہی ہے 9 بجے کے 2 منٹ ہو گئے ہیں، 2 منٹ آپ نے اوپر لے لیے ہیں۔ بہرحال مدنی پھول آپ نے ان کے سنے ہیں، اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر بھی ہے کلام میں۔ ابھی جو کلام آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم کو لاکھوں مبارک نامنا، تم کو لاکھوں مبارک نامنا، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنا، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا، جو ملا جس کو تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنا، دین و ایمان علم و عرفان آمنا، تم کو لاکھوں مبارک نامنا، تم کو لاکھوں مبارک نامنا، بخشا ہم کو ایمان آمنا، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا، کل جگہ کی مائیں ہو تم پر فدا، کل جگہ کی مائیں ہو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنا، تم محمد کی بنی ماں آمنا، تم کو لاکھوں مبارک نامنا، تم کو لاکھوں مبارک نامنا، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنا، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا، کے رسول، ابن مریم واقعی رب کے رسول، پر محمد کی بڑی شاہ آمنہ، پر محمد کی بڑی شاہ آمنہ، تم کو
کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزین، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزین، عرش اعظم سے ہے ریشہ آمنہ، عرش اعظم سے ہے ریشہ آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدق تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے فیضا تم سے عرفا آمنہ، تم سے فیضا تم سے عرفا آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدق تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تیری تربت کا مجاور میں بنوں، تیری تربت کا مجاور میں بنوں، پھر نکالوں دل کے ارماں آمنہ، پھر نکالوں دل کے ارماں آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدق تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ، مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدق تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربت اطہر پر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت انور پر، اور اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں ان مبارک ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ کل کے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی شفاعت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آپ کے کافی سارے میسیجز ہیں، فرمائشوں کے حوالے سے بھی، کویسچنز بھی ہیں، سوالات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا میسیجز کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ میسیج جو ہے میں شامل کیے لیتا ہوں، دل جوئی کی نیت بھی کر لیتا ہوں، اور نعت خان سامع کی طرف آتے ہیں اور آپ کی فرمائشوں سے متعلق جو کالز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ ہیں جی، میرا نام انعام اللہ طاری ہے اور میں کہاں سے ہوں؟ ڈسٹرکٹ خیرپور سے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میسیج کر رہا ہوں، مجھے جنید شیخ بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی مزمل طاری بھائی ہیں گوجرا سے، آگے MBDIN یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی، میرا سوال ہے
کہ سوال اب مفتی صاحب تشریف لے جا چکے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا آگے. کھلے آنکھ سے لہرا کہتے کہتے میں میری درخواست ہے کہ اپنی آواز میں یہ کلام سنا دو. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. پنجاب سے یہ میسج ہے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے, دلجوئی کے لیے بہت شکریہ. آج تو ہمارے پاس دو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں, انشاءاللہ ان سے جو ہے وہ کلام سنیں گے ماشاءاللہ. آگے ہے جی, مہربانی کیجئے یہ نعت سنا دیں میرے آقا کا ترانہ. سبحان اللہ. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف لائیں سلسلے میں. مرحبا حضور, آپ کی آمد. رکن شورا کی آپ زیارت بھی کریں گے ان کے انشاءاللہ عز و جل, مدنی پھول بھی سنیں گے. آگے میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سننا ہے تنم فرسودہ جاں پارا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کلام کی فرمائش ہے, ہمارے ایشان بھائی ہیں, ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ مین ہیں, ان کی بھی فرمائش ہے کہ کلام سننا ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. ٹھیک ہے جی. دوسرا ایک اور میسج ہے, یہ ہمارے اسید بھائی ہیں, ان کا میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں حصے کی اپریسیشن ہے, بہت شکریہ. کلام کے اندر جب آپ کچھ مدنی پھول دیتے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کوئی عزیز ان کے جو ہے وہ بیمار ہیں, میری امی ساس کی طبیعت جو ہے بہت جو ہے وہ ناساز ہے, دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے, ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. فرمائشوں کے حوالے سے کچھ کالز بھی ہوں گی, آئیے ان کو بھی شامل کیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں راؤ محمد عبدالسلام اتاری پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈول بارہ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کلیاں صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے واڑا نور کا. ماشاءاللہ. میں محمد عبدالباری, مجھے یہ کلام سنا دے. نور آ گیا نور آ گیا. ماشاءاللہ. کھلے آنکھ سلسلہ بہت اچھا اور بہت پیارا ہے. مجھے نعت سن رہی ہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ماشاءاللہ جی. کچھ کلام شامل کریں ہمارے نعت خوان اس ٹائم بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا. صبح بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا ہے تارا نور کا. نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا. گھرانہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا. رضا احمد نوری کا فیض
رسیدہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب بھی افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ جو سوئے مر گزر آری منے مسکی زندہ داری فدائے نقش لالت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش لالت کنم جایا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ. سبحان اللہ.
رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو ماجد محمد شاہد اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی، اور حضور کے جو ہے وہ 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ماجد بھائی، حامد بھائی اور شعبان بھائی، 3 بچے بھی ہیں. اور حضور آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کا بھی ذکر کرنا ہے، کس طرح ابتدا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بے مثل شخصیت ہیں. سبحان اللہ. آپ کا بچپن بھی جو ہے وہ عام لوگوں کے بچپن سے مختلف تھا. سبحان اللہ. کہ یہ ایک واقعات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت بچپن کے اندر ہی جی دوسرے لوگوں سے ابھر کر سامنے آئی. صحیح. ایک یعنی بچپن کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بچے کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جس بچے پر خاص کرم ہو جی اسی سے ان چیزوں کو ظہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے جو واقعات ہیں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو دنیا کے اندر جو ایک تبدیلی نظر آئی سبحان اللہ. کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ آپ کے گھر سے نور نکلا جس سے آپ کو کس طرح کے محل بھی نظر آ گئے. اس قسم کے جو معجزات ہیں شام کے محلات نظر شام کے محلات نظر آ گئے. صحیح. اسے ہم معجزہ کہیں گے، ارحاس کہیں گے، یہ تو فیصلہ علماء ہی کریں گے، پر علماء نے اس کو بھی معجزات میں ذکر کیا ہے. ویسے نبی پاک صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اس طرح خارق عادت واقعات جو اعلان نبوت سے پہلے کے ہوں ان کو ارحاس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بعد اعلان نبوت کے بعد ہوں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کو بھی علماء نے معجزے کے اندر ہی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے وہ واقعات جو خارق عادت ہیں یعنی عادت سے بالکل ہٹ کر ہیں وہ معجزات، اور اس کے علاوہ جو کہ ایک عام بچوں کی عادات سے مختلف آپ کی عادات تھی. سب سے پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ان کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو آپ نے ایک ہی پستان سے دودھ پیا. صحیح. دوسرے کو جو ہے وہ آپ نے اس سے دودھ نوش نہیں فرمایا. اس پر علماء نے لکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو دودھ پیتا تھا. جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہ فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آپ کو جو روشنی ملی اور ہدایت ملی اسی کی برکت سے جو ہے وہ آپ نے ایک ہی پستان کو جو ہے وہ اس سے دودھ پیا. گویا کہ دنیا کو بتا دیا کہ انصاف کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ اگر جو ہے وہ ایک بھائی ہے اس کا جو حصہ ہے بھائی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب چلیں اگر مدنی منع سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ جب گھر میں کوئی چیز لائی جاتی ہے تو ہر مدنی منع ہر بچہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ حصہ ملے. ہاں جی. بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے کوئی چیز کھا رہا ہے تو اس سے چھین کر کھا لے. ہاں جی. تو یوں مدنی منوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا جو حصہ ہے جس کی جو چیز ہے وہ اس کا حق ہے. صحیح. وہی استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ. اور بڑوں کے لیے کہ جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے، والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے، تو اب عموماً جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر آپ یعنی اس کو ایک علمی کمزوری کہہ لیجئے یا عملی کمزوری کہہ لیجئے. ایک تو معلومات میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. صحیح. اور اگر معلومات اتنی بنیادی معلومات تو لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جی. لیکن دولت کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ وارث کا مال بھی جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا اگر جو ہے اس کو حصہ دے بھی دیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا حصہ ہوتا ہے زمین یا مکان یا اب یوں سمجھے کہ مکان کا جو فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ حصہ ہمیں مل جائے اور جو ہمارا دوسرا بھائی ہے بہن ہے اس کو ایسا حصہ ملے کہ جو کم نفع دینے والا ہو. تو یوں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات حضور عام بچوں کی ہم دیکھتے ہیں گھر میں عادت یہ ہوتی ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, جیسے آپ نے اس کا کہا بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں کچھ ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ جی بالکل نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام بچوں کی طرح نہ ضد کیا کرتے تھے اور نہ ہی جو ہے اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑا کیا کرتے تھے, بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ جھگڑے کی کوئی نوبت آئی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین کی ایک خاص کرم نوازی تھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے برہنہ ہو جاتے ہیں, ننگے ہو جاتے ہیں, ان کا ستر کھل جاتا ہے جی. لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ستر جو ہے وہ ننگا نہیں ہوتا تھا. بلکہ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سلسلے میں آنے سے پہلے, مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی, تو ان کی کتاب ہے بچپن حضور کا. سبحان اللہ. تو اس کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ستر کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے تھے. اللہ اکبر. کہ جو آپ کو برہنہ نہیں ہونے دیتے تھے. تو یہ ایک تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم, اور دوسرا آپ کا شرم و حیا. سبحان اللہ. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شرم و حیا کا عالم تو یہ بیان کیا گیا, صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کماری لڑکی سے زیادہ بھی شرم و حیا والے, کماری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. کہ جس طرح کماری لڑکی جو ہے بہت زیادہ شرم کرنے والی ہوتی ہے, بہت حیا کرنے والی ہوتی ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شرم و حیا کا عالم ہے وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ بے مثل تھا. سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں تو حضور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا شرمیلا ہے, اس کو عیب سمجھتے ہیں, اور وہ جو ذرا تھوڑا سا اور قسم کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا تیز ہے. بھائی کیا فرمائیں گے اس رویے کے بارے میں؟ دیکھیں یہ بچوں کو بھی شرم و حیا کی تلقین کرنی چاہیے, سکھانا چاہیے. دیکھیں جیسے بچہ اگر برہنہ ہو گیا ہے تو ہم کوئی اشارہ ایسے کریں گے تو بچہ بھی سمجھ جائے گا. یعنی ہمارے چہرے کا انداز یوں ہونا چاہیے کہ بچہ سمجھے کہ یہ اچھی بات نہیں. 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ, جو بچوں والے مدنی چینل کے ناظرین وہ جانتے ہیں کہ 2 سال کے بچے کو بھی کچھ سمجھ آ جاتی ہے. تو رات ہی کی بات ہے کہ 2 سال کا میرا ایک مدنی منہ ہے شعبان رضا, تو اس نے جو ہے وہ کہنے لگا بھابو یعنی مجھے پیشاب کرنا ہے. تو الحمدللہ عزوجل 2 سال کے اسے سمجھ ہے کہ میں نے پیشاب جو ہے وہ کہاں کرنا ہے. تو اس نے خود ہی جو ہے پاجامہ اتارا اور چلا گیا, پیشاب کر کے آیا تو اب ننگا تھا, تو میں نے جو ہے وہ یوں کیا تو اس کا بھی منہ بن گیا کہ یہ اچھی بات نہیں, مجھے پاجامہ پہننا چاہیے جلدی سے نا. تو فوراً اس نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ مجھے پاجامہ پہنا دیں. تو بچپن سے ہی بچوں کو شرم و حیا کی عادت بنانی چاہیے. جیسے یہ بڑے ہو جائیں, اچھا تھوڑے بڑے ہوں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ جس جگہ پیشاب کرنا ہے یعنی طہارت خانے کے اندر, سنجا خانے کے اندر جا کر, تو بڑے بچے بھی بعض اوقات جو ہے ہمارے ہاں تو وضو خانہ بنا ہوا ہے تو وہیں کھڑے ہوئے اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو بچوں کو تلقین ہے کہ بیٹا نہیں, جہاں پیشاب کرنا ہے وہی کرنا ہے. اور پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی عادت یہ بچوں کو ڈالنی چاہیے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہے یہی سکھایا گیا ہمیں, شریعت نے یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. اور اب تو یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بڑے لوگ بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر, یعنی بالغ سمجھدار, وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. اب ذرا یہ ارشاد فرمائیں کہ جو کھڑا ہو کر پیشاب کرے گا وہ اپنے کپڑوں کو نجاست سے کیسے بچائے گا؟ تو لہٰذا جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کھڑے ہو کر ہرگز پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے گندے خصائل میں سے ہے, کتنی گندی عادت میں سے ہے کہ بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے. تو اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ سیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب کے اندر ہی ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر کسی کا منہ لال ہو نا, اپنا منہ تھپڑ مار کے جو ہے وہ لال نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, ہم اس کو سمجھ رہے ہیں بھائی یہ بڑا یہ ہے وہ ہے, یوں کر رہے ہیں, ہم بھی وہی کریں گے. تو ایک مثال کسی نے کہی ہے, اس نے کہا کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا. تو کہیں ہمارا بھی یہ حال نہ ہو جائے. ہمیں جو فالو کرنا ہے, ہمیں جو انداز اپنانا ہے, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز اپنانا ہے. اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے. مدنی چینل ہمارے گھر پہ آ کے ہمیں بتا رہا ہے. اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بن جائیں. طہارت کے حوالے سے میں ایک عرض کروں گا
کہ بعض لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا، یہ بہت بڑی ایک خامی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، صحیح کہ فرض ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ فاسق مولن ہو جائیں گے، اور شریعت نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا، اس پر عذاب کی وعیدیں ہیں۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اسے کپڑے بھی پاک نہیں رکھنے چاہیے؟ تو یہ کپڑے پاک کرنا ایک جدا سے نیکی ہے، اپنے کپڑوں کو خود آلودہ کر لینا تو یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی جس چیز کو پاک رکھنا، یعنی پاک رکھنا چاہیے، اس کو جان بوجھ کر ہم ناپاک کریں گے، ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو آپ کی پینٹ یا آپ کا پاجامہ یا آپ کی شلوار وہ ناپاک ہو جائے گی، اور اگر آپ نے جو ہے وہ طہارت نہیں کی اور خود جان بوجھ کر ناپاک کی تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو پاک بھی رکھنا چاہیے، اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسیب ہو گیا، جو ہے وہ یوں میرے ساتھ ہو رہا ہے، سایہ ہو گیا ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو شخص پاک صاف نہیں رہتا تو اس سے بھی جو ہے وہ اسیب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی حسان صاحب ایک دفعہ مدری مذاکرے میں ایک بات انہوں نے ذکر کی کہ بچوں کو بعض اوقات اس قسم کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ علماء نے وجہ کیا بیان کی ہے کہ بچے جو ہیں وہ پاک صاف نہیں رہتے، اپنے بدن کو پاک نہیں رکھتے اور اپنے لباس کو پاک نہیں رکھتے، اور جو یہ جن وغیرہ ہوتے ہیں، جن جنیاں، یہ گندگی کو پسند کرتے ہیں اور یوں جو ہے وہ اسیب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، انہیں پاکیزہ رکھنا چاہیے، انہیں بھی ان کے کپڑے ہی پاک ہونے چاہیے، ہمارے کپڑے ہی پاک ہونے چاہیے۔ تو یہ پاکیزگی کا درس یہ ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بچپن کے اندر بھی پاک و صاف رہا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ کو حاجت پیش آتی تو آپ رونا شروع کر دیتے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً جو ہے وہ آپ کی پاکیزگی کا اہتمام کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مزید بھی حضور کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں تو روایات بھی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو کسی کو اگر کہیں درد ہے، تکلیف ہے، وہاں حضور کا مبارک ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا درد جو ہے وہ کافور ہو رہا ہے، بیماری دور ہو رہی ہے، کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایات بیان ہوں حضور۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن گزارا ہے، تو وہاں پر قحط ہو گیا، اور قحط کی صورت میں جو ہے وہ سارے یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نہیں گئے، یہ طائف کا علاقہ ہے، اب تو وہاں طائف میں پرانا طائف اور نیا طائف، یعنی قدیم طائف اور نیو کہہ لیں جو طائف ہے، تو جو قدیم علاقہ ہے وہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ سے آپ کو لے کر آئیں، مکہ مکرمہ سے، تو اس زمانے میں قحط تھا، کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس علاقے کے اندر آتی ہیں تو بارش بھی ہو جاتی ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ سرسبز جو ہے وہ گھاس اگاتی ہے۔ اچھا، قحط تھا، قحط کی وجہ سے جو ہے وہ جہاں پر وہاں کے لوگ بادیہ نشین تھے، گاؤں میں رہنے والے تھے، ان کی گزر بسر جو ہے وہ بھیڑ بکریوں پر ہوتی تھی، تو قحط ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھیڑ بکریاں جو ہے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، دودھ کی تنگی ہو گئی، اسی طرح جو ہے وہ ان کی نشو و نما جو ہے جانوروں کی وہ بھی کم ہو گئی، اون بھی جو ہے وہ کم ہونے لگی۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آئے تو الحمدللہ عز و جل قحط دور ہو گیا، اور ہر طرف جو ہے وہ سرسبز جو ہے وہ گھاس اگایا۔ تو یہ آپ کی برکتیں ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کے مبارک جو ہے وہ چہرے سے روشنی نکلتی تھی، سبحان اللہ، جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ الہدیٰ و رشاد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر پہ جس کمرے میں مبارک میں ہوا کرتے تھے وہاں پر روشنی جو ہے وہ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت آپ کے قبیلے کی عورتوں نے آپ سے پوچھا کہ اے حلیمہ تم اتنی امیر کیسے ہو گئی ہو کہ تمہارے گھر میں ساری رات جو ہے وہ چراغ جلتا رہتا ہے، اتنا جو ہے وہ تیل پر اتنی رقم جو ہے وہ کیسے خرچ کرتی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی ہوں اور ان کے مبارک چہرے سے میرا گھر جو ہے وہ روشن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور مجسم فخر دو عالم رب کا پیارا رسول۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول،
ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا مسکراتا چہرہ جو ہے، اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں اور نبی علیہ السلام کو اٹھایا تو جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے مسکرا کر دیکھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو مسکراتا دیکھا تو آپ پر فریفتہ ہو گئی. اگرچہ جو ہے وہ آپ در یتیم ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آدمی سوچتا ہے نا، کیونکہ عرب کے بادیہ نشین جو لوگ تھے ان کا گزر بسر اسی پر ہوتا تھا کہ وہ شہروں سے بچے لے جاتے تھے، دودھ پلاتے تھے اور پھر جو ہے وہ جو رقم وغیرہ تحائف وغیرہ ملتے تھے اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ در یتیم ہیں. یتیم کا لفظ استعمال کرنا کیونکہ مناسب نہیں ہے، اس لیے در یتیم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو لیکن جب آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت کر لی تو اب آپ کو جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر لے گئی. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا چہرہ. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں پہنچے، سبل الہدیٰ والرشاد میں ہے، تو ہمارے ہر قبیلے کے ہر گھر میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. ایسے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہم غور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اتنی شان والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، کیا فرمائیں گے حضور؟ اس پر بھی کچھ مدنی پھول ہونے چاہیے. طریقہ کار سے مراد یعنی ہم سنتوں سے جو ہے وہ دور ہیں، ان کی مبارک جو علم دین ہے اس کو سیکھنے سے جو ہے دور ہیں. غفلت کی چادر جو ہے ہم نے اوڑھی ہوئی ہے، کچھ اس پر بھی مدنی پھول ہونے چاہیے. حضور کی عظمت کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ بھی ہمارے اندر آئے، یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ اتباع اسی وقت ہو سکے گی کہ جب ہمیں اس کا علم ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور سیرت کے مطالعہ کے تعلق سے الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور ایک سیرت رسول عربی بھی، دو کتابیں شائع کی ہیں. سیرت مصطفیٰ جو ہے یہ بہت آسان ہے. آپ کے بچپن کے واقعات جیسے ابھی میں نے دو جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے ذکر کیا ہے. ایک جو ہے وہ وراثت کی تقسیم اور حق کی ادائیگی کے تعلق سے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکیزہ رہنے کے تعلق سے. مزید بھی آپ کے بچپن کے کئی ایک واقعات ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا کافی کچھ موقع ملتا ہے. مثلا جب نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئیں، اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے وہ آپ ابو طالب کے پاس جو ہے آپ رہتے تھے. اور ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں یہ آپ پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام جو ہے کیونکہ یہ بہت بڑے گھرانے والے تھے، یالدار تھے، تو گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کے تعلق سے بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتی تھی. لیکن جو ہے نبی علیہ السلام کا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی ان چچا زاد بہنوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا، اور ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر ایک بیٹے کو ایک بچے کو ایک کام سونپا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کرنے کے بجائے میرا بھائی کرے، یعنی اپنے حصے کا کام بھی وہ نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک سیکھنے کا موقع ہے کہ بچپن ہے، لڑکپن ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام جو ان کے ذمہ کام لگایا جاتا تھا وہ آپ کیا کرتے تھے. جیسے بکریاں چرانے کا کام ہے تو بکریاں چرانے کا جو ہے جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے.
تو یوں جو ہے وہ بچپن سے ہی آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ معاشرتی طور پر یہ ایک ہمیں سیکھنے کا اس بات سے یہ سیکھنے کی یہ چیز ملتی ہے کہ گھر کے کام کاج میں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور کوئی بھی اجتماعی طور پر کام ہو تو اسے ہمیں یعنی اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ مثلا جب آپ لڑکپن میں تھے تو آپ کا جو قبیلہ تھا قریش، اس کی جنگ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ ہو گئی، تو آپ نے اس جنگ کے اندر بھی اپنے چچاؤں کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کیونکہ آپ کا قبیلہ حق پر تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے اندر شرکت فرمائی، اور اپنے چچا جو ہیں حضرت عباس ہیں، حضرت اس کے علاوہ دوسرے جو آپ کے چچا تھے ابو طالب تھے، تو ان کو آپ تیر جو ہے کمان سے تیر یعنی وہ ترکش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جسے ترکش کہتے ہیں، ترکش کے اندر سے تیر نکال کر جو ہے وہ اپنے چچوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ اس کو تیروں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یوں جو ہے وہ بچپن سے ہی آپ عملی طور پر حصہ لیا کرتے تھے اپنے خاندان کے کاموں میں، اپنے بھائیوں کے کاموں میں، اپنے گھر کے کاموں میں۔ تو یوں ہمیں بھی جو ہے وہ معاشرتی طور پر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر جائز کاموں کے اندر بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہوا، والد ماجد کا ذکر بھی سنتے ہیں۔ شہزادہ امیر السنت تصویر اتار حضرت مولانا الحاج ابو ہلال محمد بلال رضا اتاری المدنی حفظہ اللہ تعالی کی مبارک آواز میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، صاحب خرد پڑھ لے، خدا کے عبد ہے عابد ہے پیارے عبداللہ، خدا کے عبد ہے عابد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، ہوئی یہ آپ سے ظاہر دعائے ابراہیم، ہوئی یہ آپ سے ظاہر دعائے ابراہیم، ہوئی یہ آپ سے ظاہر دعائے ابراہیم، زبان حال سے شاہد ہے پیارے عبداللہ، زبان حال سے شاہد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے
ساجدوں میں جب داخل، پتہ چلا ہمیں ساجد ہے پیارے عبداللہ، پتہ چلا ہمیں ساجد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے مالک ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، ہے حق کہوں جو مجاہد ہے پیارے عبداللہ، ہے حق کہوں جو مجاہد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے مالک ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، نبی کو پا کے بٹھا تو ابو لہب کافر، نبی کو پا کے بٹھا تو ابو لہب کافر، نبی کو پا کے بٹھا تو ابو لہب کافر، قسم خدا کی تیری ضد ہے پیارے عبداللہ، قسم خدا کی تیری ضد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے مالک ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، کرے گا کیوں نہ بھلا قیس آپ کی تعریف، کرے گا کیوں نہ بھلا قیس آپ کی تعریف، کرے گا کیوں نہ بھلا قیس آپ کی تعریف، تمام وصف محمد ہے پیارے عبداللہ، تمام وصف محمد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے مالک ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا خوش ہوں گے اور کتنے مہربان ہوں گے اپنے ان غلاموں پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر مبارک کر کے خوش ہونے والے ہیں اور انہیں یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے والد صاحب کی کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار واہ بھی سبحان اللہ، ہمارے والد صاحب کی تعریف کر رہا ہے۔ پیارے آقا کی خصوصی نظر عنایت ہوگی انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہوگا ان پر جو حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر خیر کرنے کرانے والے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے امیر سنت نے ایسا پیارا انداز جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ حضور کی ہر شے سے محبت یہ آپ نے ایک دلوں کے اندر راسخ اور مضبوط کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سعادت مندیوں سے اکتساب فیض کرنے، ان سے برکتیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے۔ امیر علیہ سنت کا آپ نے ذکر کیا جی، تو الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت جب اصال ثواب کی ترکیب بناتے ہیں اللہ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا بھی ذکر خیر فرماتے ہیں، آپ کو بھی اصال ثواب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مرتبہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک مبلغ دعوت اسلامی نے اس قسم کا اظہار کیا
کہ والدین کریمین کی جو ہے وہ اصال ثواب کی ترکیب بھی بنانی چاہیے، تو امیر علیہ سنت کا صوتی پیغام تشریف لایا. وہ پیغام میں نے بھی سنا، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ذکر کرتا ہوں اور اب آپ نے کہا ہے تو مزید کروں گا. اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ تمام مبلغین جو کہ اجتماعات کے اندر ہفتہ وار اجتماع میں دعا کرواتے ہیں، تو ان کو بھی پیغام دیا کہ جب بھی آپ دعا کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا بھی ذکر فرمایا کریں. سبحان اللہ. تو یہ ایک الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک حسین انداز ہے. اچھا، پھر امیر اہل سنت کا تربیت کا انداز دیکھیں کہ امیر اہل سنت جس بات پر خود عمل کرتے ہیں تو آپ کی یعنی خواہش ہوتی ہے کہ اس پر دوسرے بھی عمل کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کچھ کہنے والے تھے؟ جی بالکل. اس میسیج کے اندر، اس صوتی پیغام میں میری عادت اللہ کرے جلدی تبدیل ہو جائے. رات کو میری سنت نے مجھے جو ہے فرمایا ہے کہ آپ کا جو ایک آڈیو پیغام تھا، صوتی پیغام تھا، اس میں ایک اور بات بھی تھی. مبلغ نے کہا کہ جی مجھے کسی نے کہا ہے، حاجی عبد الرحمن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر خیر کریں تو میں اپنے جتنا ہماری زکوٰۃ، جتنا ہمارے عطیات ہوتے ہیں، ہم وہ سارے کے سارے دعوت اسلامی کو دیا کریں گے. تو یہ بھی تھا اس میں جو مبلغ نے میسیج کیا، اس میں یہ بات بھی تھی. تو امیر اہل سنت نے اس پر جو ہے وہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر اس دنیا کی دولت کے لیے یا زکوٰۃ مل جائے یا فنڈ مل جائے اس لیے نہیں، قبر و آخرت کے لیے. تو یہ بھی ایک پیاری سوچ ہے، مبارک انداز ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، فکر آخرت اللہ کریم عطا فرمائے. حضور کے والدین کا ذکر کر کے دنیا کا انعام کیا پانا ہے؟ اللہ پاک کی رحمت سے اخروی انعامات اور جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. جی حضور کے بچپن کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے چچا جان ابو طالب کے ساتھ وہاں گئے شام کی طرف، جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے قافلے. تو جب شام کے قریب پہنچے تو ایک راہب تھا بحیرہ جس کا نام تھا. تو اس نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تکریم کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے. اور پھر جو ہے جب حضرت جناب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ تعظیم کر رہا ہے تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ نے پوچھا کہ آپ میرے بھتیجے کو کیسے جانتے ہیں؟ تو بحیرہ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ نوجوان، یہ آپ کا بھتیجا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کسی جگہ پر جاتے تھے تو درخت جو ہے وہ آپ پر سایہ کر دیتا تھا. اللہ اکبر. یعنی درخت اس طرف جھک جاتا تھا. اور جب آپ چلتے تھے اور گرمی ہوتی تھی، سورج کی تبش ہوتی تھی، تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو اوپر جو ہے وہ چلتا جاتا تھا. تو اس سے یعنی یہ نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں توریت کے اندر یا انجیل کے اندر، جو بھی اس کی غالباً عیسائی تھا یہ، تو اس کے اندر ہم نے کتاب اللہ کے اندر نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں پڑھی ہیں. تو ان نشانیوں سے میں نے پہچانا کہ یہ نبی آخر الزمان ہوں گے. تو اس سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھی ایک ایسے واقعات ہیں کہ جو اسی زمانے میں ہی جو ہے خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی تھیں. جیسا کہ ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے زمرہ نام تھا یا زمرہ نام تھا. یہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ جو ہمارے بھائی ہیں محمد عربی، محمد مکی، تو ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے. وہ یہ کہ آپ کے پاس 3 یا 4 جو ہے سفید لباس والے اشخاص آئے اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا ہے، اور میں یہ منظر دیکھ کر بھاگتا ہوا جو ہے وہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، اور بھاگتے ہوئے جو ہیں وہ وہاں پر گئیں تو کیا دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو ہے وہ کچھ خوف کے آثار ہیں. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے کوئی درد نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث سے جا کے بتایا کہ یوں ہوا ہے. تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہیں ان پر اسیب نہ ہو، اور یہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور یہ ذکر کیا. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بچہ جو ہے اس کے اندر
یعنی پیدا ہوتے ہی میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ ان پر عصیب نہیں ہے، اللہ بلکہ ان پر رب کا کرم ہے۔ تو یہ شک صدر اس کو کہا جاتا ہے، یہ بچپن میں آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور شک صدر کا جو ہے واقعہ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو بہرحال جو ہے یہ واقعات بچپن سے ہی جو ہے وہ آپ کے ایک عظیم اور بے مثل شخصیت ہونے کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرف التعریف میں یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں عام بچہ 2 سال میں جتنا بڑا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما وہ 1 سال میں اتنی ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ مزید ذکر خیر بھی رہے گا، کچھ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قطر سے محمد شہبہ زفتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل ماہ ربیع النور شریف کا یہ مبارک مہینہ اور ماشاء اللہ آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، مجھے یہ نعت سنا دیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں محمد جمیل اتاری دینا بن مدینہ سے آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ رنگ برنگی مدنی پھول، رنگ برنگی موضوعات پر اس پہ جو ہے گفتگو ہوتی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نعت خواں حضرات گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں مختلف انداز سے، اور مختلف شعراء کے جو کلام پیش کرتے ہیں، بہت دل خوش ہوتا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں صبح صبح، اس سے بھی مطلب دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی ایک کال کے لیے، ماشاءاللہ۔ الطاف رضا خان، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا جو موضوع الحمدللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ محمد ایوب اتاری گجرانوالہ سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے تمام تر پروگرام بہت اچھے ہیں، مگر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ ہم گھر کے تمام افراد اسے دیکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے قصیدہ معراجیہ سے چند اشعار سنا دی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ یہ کلام سنا دے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے۔ یہ کلام سعد محمد اجازت طاری زمدو نگر حیدرآباد سے، مرحبا۔ آپ کا میسیج کرنا سمیر سمرو فارم لاڑکانہ، مرحبا۔ آپ کا میسیج کرنا عثمان اتاری گجرات سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ آگے ہیں جی، نام یہ ہیں جی جھنگ سے سعید اکبر بھائی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ ہیں جی گجرانوالہ سے میسیج ہے، بھائی نعت کون سی؟ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، یہ والا کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ پڑھیے۔ صحیح ہے جی۔ نعیم شیخ فرام میاں والی سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام جو ہم شامل کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک وہ
گوشہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کرو گھر گھر چراغاں سبز پرچم آج لہراؤ کرو گھر گھر چراغاں سبز پرچم آج لہراؤ مچاؤ مرحبا کی دھومیں دل پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا ہے اور یہ رحیم ہے اتنے یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں جو گر رہے تھے انہیں نائی نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائی نے تھام لیا جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے ہاں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم گے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا کمال مصطفیٰ مرحبا
صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. سبحان اللہ. وہ عرف التعریف کے حوالے سے میں نے جو بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال میں اتنے بڑے ہوتے تھے جتنا کہ عام بچہ 2 سال میں بڑا ہوتا تھا. اس کی تصحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے کہ جتنی دیر میں عام بچہ 1 ماہ میں بڑا ہوتا تھا. یعنی جو پرورش عام بچہ 1 ماہ میں پاتا تھا اتنی پرورش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں پایا کرتے تھے. سبحان اللہ. علامہ جزری نے عرف التعریف میں اس کو ذکر کیا ہے. وہ یہ بھی آج ہی میں نے پڑھا تھا کہ جتنا عام بچہ جو ہے وہ 1 ماہ میں جو ہے پرورش پاتا تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یعنی عام بچہ 1 سال میں جو پرورش پاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 ماہ میں اتنی آپ کی پرورش ہو جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت حضور اختتام پذیر ہے. کچھ آخر کے مدنی پھول بھی اختتامی عطا فرمائے، پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. آپ نے دعا بھی کروانی ہے آخر میں. آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں بہت ساری سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور عمومی طور پر جب ہم عام معاشرے میں رہتے ہیں تو سنتوں پر عمل کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دعوت اسلامی کے عملی کاموں میں شریک ہو جائیں گے تو پھر ان سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ساتھ ساتھ ذہن بھی بنتا چلا جائے گا، دوسروں کو نیکی کی دعوت سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب بھی ہوگی، تو یوں جو ہے وہ آسانی کی صورتیں نکلتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن شورا کے اسی مدنی پھول پر سلسلے کو اختتام پذیر کرتے ہیں، صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں، پھر حضور انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. رحم حبیب داور، رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر میرے آقا، کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے، مولا سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. اے پروردگار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے میں آسانیاں عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما، ہم سب کے رزق کی حلال برکتیں پیدا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.